السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 17 لیسن نمبر 17 اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجیے، تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم سبق نمبر 17 کے قواعد جو ہے یہ پڑھ چکے ہیں۔ ماضی کی جو 6 اقسام ہیں اس میں سے ہم نے ماضی کی 4 اقسام پڑھی تھی، بقیہ اقسام جو ہے انشاءاللہ وہ آج پڑھیں گے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ تو آئیے مد عارض کے بارے میں جانتے ہیں کہ مد عارض کب ہوگا۔ دیکھیں، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں مسلمون، یہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمون، نون پر زبر تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اس پر وقف کیا تو یہ ساکن ہو گئے، پھر ہم اس نون کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، مسلمون پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اب جو مد ہوگی اسے ہم مد عارض کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں حروف مدہ، یہ واو جو ہے مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے، یعنی وقف کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، جس طرح یہاں پر نون ساکن ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر مد کون سی ہوگی؟ مد عارض۔ اسی طرح حروف لین کے بعد عارض سکون ہو تو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے شفتین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ یا جو ہے یہ حروف لین ہے، تو حروف لین کے بعد عارض سکون آ رہا ہے تو مد یہاں پر کون سی ہوگی؟ مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ مد لازم اور مد عارض، اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تو مد لین لازم اور مد لین عارض یہ یاد رکھنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ سبق بھی پڑھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے حروف لین کو اچھے سے سمجھا ہے کہ حروف لین کب ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ تو اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو پھر آپ جب غور کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر مد کون سی ہو رہی ہے، کیا یہ مد عارض ہو رہی ہے یا مد لین عارض ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ مد عارض ہے لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مد لین عارض ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مد لین عارض جب بھی ہوتا ہے تب بھی ہوگی جب حروف لین کے بعد عارض سکون ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو یہاں پر یا ہو یا واو ہو، ٹھیک ہے، واو ساکن ہو یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو تب جو ہے یہ یہاں پر یا مدہ ہو، بلکہ یا بھی مدہ ہو اور واو بھی مدہ ہو، تو تب جو ہے یہ مد لین عارض ہوگا، ٹھیک ہے، یا مد لین لازم ہوگا۔ تو امید ہے یہ قواعد اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز رہے گی، مد عارض اور مد لین عارض کی مقدار کتنی ہے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف، یعنی 2، 4، 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 الف، یعنی 4، 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف، 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ مد جو ہے یہ سب سے قوی مد ہے، اس کو سب سے زیادہ جو ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح مد عارض اور مد لین عارض جو ہے اس کو 1، 2 یا 3 الف تک، یعنی 2، 4، 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک نشست میں آپ جہاں بیٹھے ہیں اس وقت جب آپ نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو جون سی آپ مقدار ایک دفعہ رکھ لیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ 1 الف کی مقدار رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ نے وہی رکھنی ہے، پھر اس کو چینج نہیں کرنا۔ اگر آپ 2 الف کی مقدار رکھ لیتے ہیں کھینچنے کی تو پھر اتنی ہی مقدار رکھنی ہے اس نشست کے اندر۔ اگر آپ نشست چینج کریں گے تو پھر آپ جتنا مرضی چاہے اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ جائز ہیں، 1 الف تک بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 2 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 3 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 الف تک لازمی کھینچنا ہی کھینچنا ہے۔ تو آئیے اس کو پراپر پڑھتے ہیں۔ یہاں مدات کے ہجے نکالنے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے
لیکن ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، ادھر جب ہم پڑھیں گے تو پراپر آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے باقاعدہ سبق کو شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ جیم الف زبر جا۔ اچھا یہاں پر ایک کنسیپٹ سمجھ لیجئے، بعض اسٹوڈنٹس غلطی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ جیم الف زبر جا اس کو پہلے ہی لمبا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر مد کیوں ہو رہی ہے، آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ یہاں پر مد کیوں ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم مد کا سبب نہیں پڑھیں گے تب تک ہم اس کو کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم نے حمزہ کو نہیں پڑھا تب تک یہ حروف مدہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے، تو ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار تک ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے تو اب یہاں پر مد ہوگی، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو جو ہے وہ 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، جو مد متصل اور مد منفصل کی مقدار ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، یہ ہم نے ایک الف کی مقدار تک کھینچا ہے۔ حمزہ زبر آ، اب ہم جو ہے اس کو 2 اڑائی الف تک کھینچیں گے، مد متصل کی مقدار کو پورا کریں گے۔ جا، یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے حروف مدہ کے بعد، آپ دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس وجہ سے مد متصل ہوگا یہاں پر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ جی آ، یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ اب یہاں تک ہم نے مد جو ہے نہیں کی، ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھا، جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، اب اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللائی، لا کو کھینچنا ہے، ای کو نہیں کھینچنا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ واللائی، یہاں پر بھی مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس وجہ سے مد متصل ہوگا۔ سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات سی ات، یہاں بھی مد متصل ہے۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای اولائی، کاف زبر کا اولائک، یہاں بھی مد متصل ہے۔ حا زبر حا، دال الف زبر دا حدا، حمزہ زیر ای حدائی، قاف زبر قا حدائق، یہاں بھی مد متصل ہے۔ قاف پیش قو، را واو پیش رو قرو، حمزہ 2 زیر ان قروءن، یہاں بھی مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی اولی، یا الف زبر یا اولیاء، حمزہ زبر ا اولیاء، با زیر بی میم الف زبر ما بما، حمزہ نون پیش ان بما ان، زا زیر زی بما انزی،
لام زبر لا، بما انزل، یہاں پر دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور آگے دیکھیں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، بما انزل، آگے پڑھتے ہیں، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، قالوا آمن، نون الف زبر نا، قالوا آمنا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا ارض، یہاں پر دیکھیے مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، یا یہ الگ ہے اور ارض یہ الگ کلمہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور باقی یہاں پر یہ جو را ہے اس را کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ را سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح یہ ضاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، یا ارض، آگے پڑھتے ہیں، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، یہاں پر آپ دیکھیں سٹارٹ میں جو ہے یہ مد منفصل ہے اور آگے مد متصل ہے، ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com